अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरना कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.104 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 104 और थीम है सूरे आले इमरान आयात 157 एंड 158। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वलइन रूट वर्ड है लाम अलिफ नून से, माने और अगर, एंड इफ। उतिल तुम काफ तालाम से है, माने तुम शहीद किए जाओ, यू आर किल्ड। फी फाया से है, माने में। इन सबीली तीन बालाम से है, माने राह, द वे। अल्लाही अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। औ अलिफ वाव से है, माने या और। मुत्तुम मीम वाव ता से है, माने तुम मर जाओ, यू डाई। लमग़फ़िरतुन गैन फारा से है, माने यकीनन बख्शिश, सर्टेनली फॉरगिवनेस। मिन मीम नून से है, माने से। फ्रॉम अल्लाही अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। व रहमतुन राहा मीम से है, माने और रहमत, एंड मर्सी। खैरुन खा या रा से है, माने बेहतर, बेटर। मिम्मा मीम मीम अलिफ से है, माने उससे जो। देन व्हाट। यजमाउन जीम मीम आइन से है, माने वो जमा करते हैं, दे एक्यूमुलेट। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वलइन कुतिलतुम, और अगर तुम शहीद किए जाओ, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, औ मुत्तुम या तुम मर जाओ, लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि यकीनन बख्शिश अल्लाह की तरफ से, व रहमतुन और रहमत, खैरुम मिम्मा यजमाउन उससे बेहतर है जो ये जमा करते हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और अगर तुम शहीद किए जाओ अल्लाह की राह में, या तुम मर जाओ, यकीनन बख्शिश और रहमत अल्लाह की तरफ से उससे बेहतर है जो ये जमा करते हैं। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वलइन कुतिलतुम, एंड इफ यू आर किल्ड, फी सबीलिल्लाहि इन द वे ऑफ अल्लाह, औ मुत्तुम और डाइड, लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि forgiveness from Allah, wa rahmatun and mercy, khairum mimma yajma'un are far better than what they accumulate. Complete translation देखें। And if you are killed in the way of Allah or died, forgiveness and mercy from Allah are far better than what they accumulate. सूरह आल इमरान की आयत 158 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलइन मुत्तुम औ कुतिलतुम लइलल्लाहि तुहशरून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वलइन रूट वर्ड है लाम अलिफ नून से, माने और अगर, एंड इफ। मुत्तुम मीम वाव ता से है, माने तुम मर गए, यू डाई। औ अलिफ वाव से है, माने या और। कुतिल तुम काफ ता लाम से है, माने तुम मार दिए गए, यू आर किल्ड यानी तुम शहीद कर दिए गए। ला इला अलिफ लाम या से है, माने यकीनन उसकी तरफ, श्योरली टू। अल्लाही अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। तुहशरून हा शीन रा से है, माने तुम इकट्ठे किए जाओगे, तुम जमा किए जाओगे, यू विल बी गैदर्ड। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वलइन मुत्तुम, और अगर तुम मर गए, औ कुतिलतुम या तुम शहीद कर दिए गए, लइलल्लाहि तुहशरून यकीनन अल्लाह की तरफ तुम जमा किए जाओगे। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और अगर तुम मर गए या तुम शहीद कर दिए गए, यकीनन अल्लाह की तरफ तुम जमा किए जाओगे। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वलइन मुत्तुम, एंड इफ यू डाई, और कुतिलतुम और किल्ड, लइलल्लाहि तुहशरून श्योरली टू अल्लाह यू विल बी गैदर्ड। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। एंड इफ यू डाई और किल्ड, श्योरली टू अल्लाह यू विल बी गैदर्ड। रिवीजन करते हैं करंट दो आयतों का, यानी आयत 157 और 158 का आयत नंबर 156 के साथ, ताकि करंट आयतों की कंटिन्यूटी हम पिछली आयत के साथ समझ सकें। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो काफिर हुए।
اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جب وہ سفر کریں زمین میں یا جہاد میں ہوں، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس کو بنا دے حسرت ان کے دلوں پر، اور اللہ حیات دیتا ہے اور مارتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تم شہید کیے جاؤ اللہ کی راہ میں یا تم مر جاؤ، یقیناً بخشش اور رحمت اللہ کی طرف سے اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر گئے یا تم شہید کیے گئے، یقیناً اللہ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ دیکھتے ہیں تفسیر آیت نمبر 157 سورہ آل عمران کی آیت کا پہلا حصہ۔ یہاں ایک بار ریوائز کرتے ہیں، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اور اگر تم شہید کیے جاؤ اللہ کی راہ میں یا تم مر جاؤ۔ پہلے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص گھر کی چار دیواری میں رہے وہ مرے گا نہیں، اور جو جہاد کے لیے جائے وہ ضرور مرے گا، چونکہ کفار و منافقین مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر وہ گھر کی چار دیواری میں سکون سے رہیں تو موت ان تک نہیں پہنچے گی، اور اگر جہاد کے لیے نکل جائیں تو ضرور شہید کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ بتا رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھنا اس بات کی دلیل نہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ موت وہاں نہ پہنچے گی۔ موت تو کسی حال پہنچے گی، چاہے ہم گھر کی چار دیواری میں رہیں یا کسی مضبوط قلعے میں بند رہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ زندگی کو قائم رکھنا چاہے تو میدان جنگ میں لڑائی کے دوران بھی انسان کی زندگی کو بچا سکتا ہے، محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی یہ سودا بڑا سود مند ہے، یعنی اللہ کی راہ میں چاہے ہم مر جائیں یا مارے جائیں، ہر دو حال میں ایدر وے یہ نفع بخش سودا ہے، کیونکہ نتیجے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت ہم پر نازل کی جائے گی۔ اس فانی زندگی کے عوض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت میسر آ جائے تو پھر مومن بندے کو اور کیا چاہیے، یعنی یہ فانی زندگی کو اللہ کی راہ میں دے کر اگر اللہ کی رحمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ راہ خدا میں زندگی قتل کے ذریعے ختم ہو جائے یا طبعی موت ہو، دونوں صورتوں میں مغفرت اور رحمت ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم اپنی زندگی دیتے ہیں تو پھر اس کا اجر ہمارے گناہوں کی مغفرت ہے اور اللہ کی رحمت ہے، جو بہت بڑی چیزیں ہیں۔ مغفرت من اللہ ورحمت خیر مما یجمعون، یقیناً بخشش اور رحمت اللہ کی طرف سے اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت اس ساز و سامان اور کمائی سے بہتر ہے جو کفار جمع کرتے ہیں، کیونکہ وہ ابدی ہے اور یہ فانی ہے، یعنی اللہ کی رحمت ابدی ہے، اور جو دنیاوی سامان، دنیاوی معلومات جو کفار، مشرکین اور منافقین جمع کرتے ہیں یہ تو فنا ہونے والا ہے۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 158 پر ہم فوکس کرتے ہیں، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر گئے یا تم شہید کر دیے گئے، یقیناً اللہ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ خواہ کسی طرح دنیا چھوڑو، مر کر یا قتل ہو کر، لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، پھر اپنے اعمال کا بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، برا ہو تو بھلا ہو تو کسی حال۔ انہیں بندہ اگر گھر کی چار دیواری میں سکون سے زندگی گزار کر مرتا ہے یا اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، کسی حال جمع تو اللہ ہی کے سامنے ہونا ہے، حشر کے میدان میں سب کو اللہ کے آگے اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے، یعنی جب آخرت ہی منزل ہے مومن اور کفار کے لیے تو پھر تیاری تو اسی کی ہونی چاہیے، اللہ کی ذات سے، اس کے احکامات سے فرار اختیار کر کے مرنے کے بجائے تو بہتر ہے کہ اس پر ایمان لا کر اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اس کی رضا کی خاطر اپنی جان دے دیں۔ اس کی رضا والی موت بہت بہتر ہے اس موت سے جو حق سے کفر پر آئے، یعنی جب ہر انسان کی منزل آخرت ہی ہے، جب ہر انسان کو اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے تو پھر یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی، اپنی جان و مال، ہر چیز دے دے، کسی حال اس کی رضا حاصل کر لے۔ یہ بدل جہاں بہتر ہے اس بات سے کہ انسان اللہ کی ذات سے کفر کرے، اس کے احکامات سے فرار اختیار کرے، یہاں تک کہ موت کے خوف سے اپنے آپ کو گھروں میں بند رکھے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ کی راہ میں مرنا ایمان والوں کے لیے باعث حسرت نہیں بلکہ رحمت و مغفرت کا سبب ہے۔ راہ خدا میں مرنا یا مارا جانا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اس دنیاوی معلومات سے کہیں بہتر ہے جو کفار جمع کرتے ہیں۔ مغفرت من اللہ و رحمت
خیر مما یجمعون، یقیناً بخشش اور رحمت اللہ کی طرف سے اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، چونکہ اللہ کی رحمت ابدی اور لازوال ہے، اور دنیاوی مال و متاع فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔